بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. طلبا میں جو ہے شوق جو ہے جو پیدا ہوگا جب ناظم اعلیٰ مزاج رکھتا ہے، اس کا مزاج ادبی ہوتا ہے، اس کا مزاج تبلیغی ہوتا ہے، اس کا مزاج تعلیمی ہوتا ہے، اس کا مزاج تعلیمی ہوتا ہے، اس کا مزاج جو ہے افراد سازی کا ہوتا ہے، تو وہی افکار اور خیالات جو ہے متعلمین میں بھی منتقل ہوتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم، جو رئیس کے خیالات ہوتے ہیں وہی پورے عمل میں کیا ہوتے ہیں، غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پر منتقل ہوتے ہیں. میں نے تو دیکھا جو جہاں کا فاضل اور فاضل ہوتا ہے وہاں کے رئیس کا مزاج ان بچوں میں ضرور ہوتا ہے. آپ فلاح ادارے کے فارغین میں تھے، مولانا عبداللہ صاحب کابود روی دامت برکاتہ کا مزاج ہر ایک میں نظر آئے. کعبے کے مدرہ میں دیکھا تو وہاں جو ہے وہ مولانا سعید بزرگ اور ان کے جو والد تھے مولانا احمد صاحب عام سنگلکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزاج جو ہے وہاں کے مدرہ میں ان کا رنگ چڑھا ہوا نظر آتا ہے. ایسے ہی ماشاء اللہ میں تو یہ کوئی مبالغہ آئی سے کام نہیں لے رہا ہوں، اور میری مداحی کا مزاج ہے بھی کی تعریف میں کرتا بھی نہیں کسی کی. جو حقیقت ہے جو نہیں بتا رہا ہوں ان کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جب مزاج ناظم کا حصہ ہے تو آپ کے لیے تو میدان کھلا ہوا ہے. آپ اپنی ساری جو ہے نا خواہش جو ہے آپ کی دلی آرزویں آپ ان ناظم صاحب سے پوری کر سکتے ہیں. آپ اپنی محنت کو ہر اعتبار سے ترقی دے سکتے ہیں. آپ اس سے جو منگوانا چاہے ان شاء اللہ یہ طاقت دے گا. اور اسی طریقے سے جو ہے نادی عربی کا جو ہے حملہ ہوا، اس میں بھی ماشاءاللہ بچوں نے عربی انداز میں اور اسلوب میں اپنے جو ہے القاء کیا اپنے قربان کا. بڑی خوشی بھی اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے خوب سے خوب ترقی عطا فرمائے، اور مزید جو ہے طلبا کو انداز تکلم پر مزید محنت کرنا چاہیے تاکہ جو عربی کا جو اسلوب ہے القاء پیش کرنے کا وہ اسلوب القاء ہمارے اندر آنا چاہیے، اور عربی کو عربی انداز میں ہی پیش کرنا چاہیے. اس میں خاص طور سے تلفظ کا جو ہے آپ اہتمام کریں کہ عربی تلفظ کیسا ہو، اعرابی غلطیاں نہ ہو، لیکن عبارت صحیح ہو. آپ اپنے اساتذہ سے عبارات کی تصحیح کرائیں. اسی طریقے سے اصلاح الکلام کا پروگرام ہوا، بچوں میں ماشاءاللہ کچھ چھوٹے بچے بھی تھے، کچھ متوسط بھی تھے، کچھ بڑی عمر کے بھی تھے. ہر قسم کے بچے سامنے آئے اور مختلف عناوین پر مختلف مضامین جو ہے طلبا نے کتاب میں پیش کیا. یہ اساتذہ کرام کی محنت کا ہمارا نتیجہ ہے. ان کے پیچھے اکثر ایک کرنی پڑتی ہے، نہیں بغیر محنت کے طلبا نہیں تیار ہو جاتے. کسی بھی جو ہے کمبے ناپراز کو، کسی بھی جو ہے سنگریزے کو جو ہے ہیرا ایسے ہی بنتا ہو، اس کو گھسنا پڑتا ہے، اس کی محنت کرنی پڑتی ہے. جب جا کے وہ ختم ریزے اور سنگریزے گوہر کی جو ہے جواہرات کی شکل اختیار کرتے ہیں، وہ مارکیٹ میں آتا ہے تو لوگ خرید لیتے ہیں، لیکن یہ تو کہتے کہ اس کے پیچھے محنت کس نے. یہ حضرات جو بیٹھے ہیں اسٹیج پر یا اساتذہ کرام، ان کی شمولیت کی لگن کا یہ کیا ہے نتیجہ ہے. یہ طلبا کے اندر اتنی صلاحیت کو پیدا کر سکے، اور خود طلبا کا بھی شوق ہونا چاہیے. بہرحال میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی خوشی کا اظہار چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے بچائے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے انہ لتنزیل رب العالمین، قرآن مجید اللہ کا نازل کردہ کلام ہے. جب اس کی تنزیل من اللہ، اس کا منزل من اللہ ہونا ثابت ہو گیا، جب تنزیل ثابت ہو گئی تو تصدیق واجب ہو گئی. یہ تھوڑی سی بات ہے. تنزیل ثابت تو اس کی تصدیق بھی لازم، اس پر ایمان لانا
تعلیم بھی لازم ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تبلیغ بھی ہم سب پر کیا ہے لازم ہے۔ اور تعلیم ہوگی تو تبلیغ ہوگی، تبلیغ کس کی کریں گے آپ؟ علم ہی کی تو تبلیغ ہوتی ہے۔ دعوت تو آپ نماز کی دے دیں گے، اعمال کی دعوت دیں گے، لیکن تبلیغ کس کی کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت کی کیوں نہ ہو آپ اس کی تبلیغ کرو۔ ہماری تبلیغ علم کی ہوتی ہے، جس کی ہوتی ہے علم، تو تعلیم بھی لازم ہے، اور تعلیم میں تجوید لازم ہے۔ تعلیم میں جو ہے آپ کے دیگر علوم کا سیکھنا، قرآن فہمی کے لیے دیگر علوم کو سیکھا جاتا ہے، علوم عالیہ جن کو کہا جاتا ہے، جیسے نحو ہے، صرف ہے، ادب ہے، وغیرہ وغیرہ دیگر علوم ہے۔ آپ ان سب کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کے اندر قرآن فہمی پیدا ہو، عبارت فہمی پیدا ہو، قرآن کا ترجمہ آپ کرنے والے بن جائیں، اس کی مراد آیات کو سمجھنے والے بن جائیں۔ یہ سارے لوگوں کے پڑھنے کا مقصد ہے۔ تو تعلیم بھی لازم، تبلیغ بھی لازم، اور تعلیم تبلیغ کے ساتھ تعمیل بھی لازم۔ تعمیل یعنی عمل کرنا بھی کیا ہے لازم ہے، اور آخر میں تہذیب اور تعظیم لازم۔ اگر آپ تہذیب کریں گے قرآن کی کسی بھی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے نبی تو قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ قرآن کو نظر انداز کرنا، اسے پسے پشت ڈالنا، اس میں جو ہے جہاں اس کا نہ ماننا ہے وہی تلاوت کے اعتبار سے نظر انداز کرنا۔ اور یہ بھی لکھا علماء نے کہ تلاوت ایک آدمی کرتا ہے لیکن تجوید کی رعایت کے بغیر تلاوت کرتا ہے، تمام حروف کو نہیں پڑھتا، تو یہ تطبیق کی تلاوت، تطبیق کی صلاح جیسے ہوتی ہے، جیسے رکوع سجدے کو جلدی جلدی ادا کیا جائے، تعبیر ارکان کا لحاظ نہ رکھا جائے، یہ تطبیق کی صلاح ہے۔ ایسے قرآن کو غلط طریقے سے پڑھا جائے، تجوید کے خلاف پڑھا جائے، یہ تطبیق کی تلاوت، تلاوت کے اندر تطبیق، اس کے جو ہے حق کو کم کرنا، بخش جس کو کہا جاتا ہے، نقص کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، اپنے عذاب سے اور جو ہے تمام چیزوں کی تہذیب سے اللہ میری آپ